السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج سورہ قاف کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ یہ سورت آج ہی میں نے سنی تو میرا دل کیا کہ اس کا ترجمہ شیئر کروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو عموماً اپنے خطبات میں شامل رکھتے تھے کہ ایک صحابیہ کو یہ سورت سن سن کے یاد ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، قیامت کا احوال ہے، اس کا تذکرہ ہے اس سورہ میں، اللہ کی معرفت کا بیان ہے تاکہ انسان اپنے انجام کو نہ بھولے، اور اسی نیت سے ہی میں نے سوچا کہ اس کا ترجمہ پڑھوں کہ ہو سکتا ہے اس سے ہمارا عمل بدل جائے اور آخرت کی وہ حقیقی لافانی زندگی جس کو ہم اس دنیا میں عموماً بھول جاتے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یاد رہے، وہ ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کے لیے ہر وقت تیاری کریں، اسی میں کوشاں رہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیت کو اپنی راہ میں خالص کر لیں۔ اللہم اجعل اعمالی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی بزرگی والے قرآن کی۔ بلکہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹایا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آیا، سو اب وہ ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے اسے مزین کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں یعنی جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سمجھانے اور یاد دہانی کرانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھے ہوئے ہو۔ اور ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی، تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور ان فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے ہیں تہ بہ تہ۔ یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، اور اسی پانی سے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو، اسی طریقے سے نکلنا ہوگا تمہارا بھی۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، کنویں والوں نے اور قوم سمود نے، اور قوم عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور بن والوں اور قوم تبع نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ مستحق ہو گئے میری وعید کے۔ تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق سے متعلق۔ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس سے اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ اور بالآخر موت کی بے ہوشی کا وقت آ پہنچا حق کے ساتھ، یہی ہے نا وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن، اور ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ۔ اللہ فرمائے گا، اے انسان تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تیری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا، اے پروردگار، یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جھونک دو جہنم میں ہر ناشکرے سرکش کو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی بنا لیا تھا، تو جھونک دو اس کو بڑے سخت عذاب میں۔
اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو جبکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں۔ میرے حضور میں بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اور جنت قریب لائی جائے گی، اہل تقوی کے لیے کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہو، جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود اور لے کر آیا رجوع کرنے والا دل۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، اب یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے۔ اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، سو انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، پھر کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے؟ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یا جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں، اور ہم پر کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، اور سجدوں یعنی نمازوں کے بعد بھی، اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے، جس دن کہ وہ سنیں گے ایک چنگھاڑ حق کے ساتھ، وہ ہوگا نکلنے کا دن۔ یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ سب یعنی ان سب کا جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ تذکیر کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔